جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام انٹروڈکشن ٹو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جس کا کورس کوڈ ہے 1624 کے اوپر ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایشوز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن۔ اگر ہم ایشوز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کسی بھی ملک میں، اگر ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی بات کریں تو ہر ملک میں اس وقت ارلی چائلڈہڈ یا ECE کو بہتر طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی رکاوٹیں ہیں۔ تو آج ہم ان کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ اگر ہم ECE کو دیکھیں تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یا ابتدائی بچپن کی تعلیم یا جسے غیر رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں، اس کا سکوپ جو ہے بہت سارے سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ECE کو اب ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ ری ڈیفائن کا مطلب ہے کہ اس کو ایک بالکل ایک نئے سوچ سے، نئے طریقے سے اس کی ڈائمنشن جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ پہلے شروع میں اگر ہم دیکھتے تھے تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت کم لیول پہ، بہت کم جگہوں پہ رائج تھی، لیکن بہت سارے ممالک میں اس کو ری ڈیفائن کیا، یعنی اس کو دوبارہ سے اس کانسیپٹ کو لے کر چلے ہیں وہ، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل یا ایشوز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی اجاگر ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا سکوپ بہت بڑھ گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان میں، اور ایون اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی ارلی چائلڈہڈ کا ایک انٹیگریٹڈ یا جسے مربوط نظام تعلیم کہتے ہیں، اس کا کریکلم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ سو ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو پڑھاتا ہے، ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ تو ہمارے پاس تعلیم یا ٹرینڈ ٹیچرز ہیں، نہ اس کے جو ہے وہ ایسے سینٹرز ہیں جس میں کہ اس کے جتنے بھی ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں اب آپ پڑھ رہے ہیں، اور ہر کتاب میں آپ کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ میں بتایا جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے کورسز ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کی اسیسمنٹ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی جائزہ، وہ ایک صحیح اوتھینٹک پکچر ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم بچوں کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت فارمل طریقے سے چھوٹے بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے۔ بچوں کی تعلیمی استعداد اور اس کی جتنی اس کی پرسنالٹی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ ایریاز کتنے طرح کے ہیں بچوں کی، نہ صرف یہ کہ اس کی پرسنالٹی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نہیں، بلکہ ہم نے اس کی ساتھ ساتھ اس کی ایکیڈیمک صلاحیتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں کہ بچوں کی صحیح جسے کہتے ہیں ہم کہ پین پکچر آ جائے، وہ نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے جن کی کہ اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، جو کہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس تعلیم کے اندر نہیں لایا گیا بہت سارے ملکوں میں نظام تعلیم میں، اور خاص طور پہ پاکستان میں۔ ان کے لیے یا تو بہت ہی مختلف ادارے ہوتے ہیں یا پھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیا ایک اپروچ ہے کہ اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں یا کینیڈا میں یا جو اچھے ممالک ہیں، انہوں نے بہت ریسرچ کر کے وہ اس کو بھی اس کے اندر مربوط کیا، اس کو انٹیگریٹ کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اب ان کو احساس ہوا ہے، ہمارے اکانومسٹس کو، اور انٹرنیشنلی جو ریسرچ ہوئی ہیں اس میں ان کو احساس ہوا ہے کہ ECE اگر ہمارے ابتدائی بچپن کے بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے اندر اعتماد ہوگا، ان کے اندر ایموشنل سکلز ان کی ڈیولپ ہوں گی، تو پھر وہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک چینج لا سکتے ہیں۔ تو ایک ریسرچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہم $1 یا $1 اپنے بچے پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ فیوچر میں ہمیں $10 یا $10 ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا۔ یعنی کہ ارلی چائلڈہڈ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک اتنی امپورٹنٹ فیلڈ آف ایجوکیشن ہے جس کے ذریعے ایک ملک یا ایک ترقی پذیر ملک جیسے پاکستان ہے، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے،
تو اس کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ اس میں ہم ابتدائی بچپن کی تعلیم پہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو ECE کو ہم ایک ایجنٹ آف سوشل اینڈ اکنامک چینج کے طور پہ لیتے ہیں, لیں گے اور ہمیں لینا پڑے گا. اگر ہم اسٹیٹ آف ECE ان پاکستان دیکھیں, کیونکہ ہم نے ایشوز کے بارے میں بات کرنی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا مسائل ہیں, ECE کیوں نہیں ابھی تک رائج ہو سکا. اور اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کام ہو چکا ہے, جبکہ پاکستان اس وقت صرف انیشل سٹیج پر ہے, بالکل جسے کہتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. تو ہم اس لیے ہمیں وہ یہ کام نامکمل لگتا ہے کیونکہ ہماری تعلیمی پالیسیوں میں کمزوری ہے, اس میں گیپس ہیں, اس میں ECE کو کبھی بھی امپورٹنس یا جسے کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں دی گئی, اور اس لیے ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. اس میں ہمارے مسائل آئے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ پورے طریقے سے کیسے کریں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں, ہم ان مسائل پہ نظر ڈالیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. جو میجر پرابلمز ہیں یا مسائل ہیں یا ایشوز ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں, اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر شارٹیج ہے. اور یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے, یہ مسائل جو ہیں وہ کینیڈا میں بھی ہیں, یہ مسائل امریکہ میں بھی ہیں, اور یہ مسائل دوسرے ممالک میں بھی ہیں. لیکن ہمارے مسائل, ہمارے پاکستان کی اگر نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس کو, تو ہمارے مسائل اس میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی ہے, اساتذہ کی, اور ان اساتذہ کی جو کہ خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ٹرینڈ اساتذہ ہوں. کیونکہ ہمارے پاس سمپل FA BA پاس لڑکیاں تو ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کی ارلی چائلڈہڈ کے اوپر کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کا انٹرسٹ یا دلچسپی جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ پروگرامز میں کم ہوتی ہے, اور اس کی وجہ شاید سوسائٹی کا یا معاشرے کا ایک رجحان ہے جس میں وہ سمجھتی ہیں لڑکیاں کہ اگر ہم پری اسکول میں یا ECE میں پڑھائیں گے تو ہماری پروموشن یا ہمارا جو فائنینشیل جو اسپیکٹ ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے گا یا ہم آگے نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ سے لوگ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پروگرامز میں آنا زیادہ پسند نہیں کرتے. تیسرا عنصر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ایون دوسرے ممالک میں لو پیڈ ٹیچرز, یعنی کہ ECE میں بہت کم تنخواہ پہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے کوئی ایک اٹریکشن یا سینٹر آف اٹریکشن نہیں ہوتا ہے, اور وہ اس میں نہیں آتے ہیں اس پروفیشن میں. چوتھا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے جو ایشو کریٹ کرتا ہے, ایشوز اباؤٹ انسٹیٹیوشن. اب ہمارے ملک میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر گلی محلے میں ایک اسکول کھلا ہوتا ہے جس میں کہ چھوٹے بچے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان کو کس نے اجازت دی, وہ کیسے کھلے, اور وہ مشرومز کی طرح آپ کو نظر آئیں گے پورے ملک میں. لیکن وہ بچوں کا بھلا کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کو, تعلیمی معیار کو بہت زیادہ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. تیسرا اس کے علاوہ جو ہمارا میجر ایشو ہے ان ECE وہ ہے ایکریڈیٹیشن. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایکریڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ اگر پوری طرح اگر کسی انسٹیٹیوٹ نے یا کسی نے بھی اسکول کھولنا ہے تو کیا وہ اتنا کریڈیبل ہے, کیا اس کے پاس تعلیمی استعداد ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا سینٹر چلانے کی, یا اس کے پاس وہ سارے عناصر ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ اس میں تو انوائرمنٹ کا بھی بہت دخل ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طرح کی انوائرمنٹ, کلاس روم انوائرمنٹ کیسی ہونی چاہیے, ٹیچر کا کیسا اسکلفل ٹیچر ہے یا نہیں, وہ ماہر ہے کہ نہیں بچوں کو پڑھانے میں, بچوں کو سکھانے میں, کیونکہ اس میں صرف فارمل ایجوکیشن تو نہیں ہے, اس میں تو بچوں کو سکھانا ہے, ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. تو ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں دے آر ناٹ ایکریڈیٹیڈ, یعنی کہ ان کے پاس اس چیز کا باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ کوئی لائسنس نہیں ہے کہ وہ یہ اسکول کھولیں. پھر ایک لائسنسنگ کا ورڈ بھی آپ کی کتاب میں ہے, اور لائسنسنگ کا مطلب ہے کہ جیسے باہر
کے ملکوں میں بیرون ممالک جیسے کہ ڈاکٹر کو ایک لائسنس ملتا ہے تب وہ جا کے اپنی پریکٹس کر سکتا ہے، اسی طرح ٹیچرز کو لائسنس ملتا ہے تو وہ جا کے اسکول میں پڑھا سکتی ہیں، اور ان کو پہلے ہی اتنا ٹرین کیا جاتا ہے، اتنی ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایلیجبل ہوتی ہیں کہ وہ کسی اسکول میں جا کے وہاں پہ ٹیچر لگ سکیں۔ وہ چیز ابھی تک ہمارے ملک میں اس چیز کا رجحان نہیں ہے لائسنسنگ کا، لیکن وہ اب آنے والا ہے۔ یعنی اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں یہ چیز کہ ہم ٹیچر کو ایک لائسنس ایشو کیا جائے گا کہ وہ جا کے بچوں کو پڑھا سکتی ہے کہ نہیں۔ اب لائسنسنگ میں صرف یہ نہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جائے، بلکہ اس کا ایپٹیٹیوڈ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، یہ سب بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ سو لائسنسنگ کو آپ سمجھیں۔ پھر ہے کہ چائلڈ کیئر، میکنگ چائلڈ کیئر مور ایکسیسیبل۔ کیا ہر گلی محلے، ہر گاؤں میں، ہر دور افتادہ جگہوں میں کیا بچوں کو چائلڈ کیئر کی سہولت میسر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ٹیچر شارٹیج جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں یا دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اب چونکہ زیادہ بچے جو ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو، تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بھی کچھ لوگ، اگر انہوں نے ای سی کو کی ٹریننگ بھی لی ہوتی ہے، تربیت بھی لی ہوتی ہے، وہ اس کو ایز اے پروفیشن نہیں جوائن کرتے۔ وجہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ان کو تنخواہ کم ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے عوامل ہیں جو متاثر کرتے ہیں ٹیچر کی کمی کو، یعنی شارٹیج کو، ٹیچر شارٹیج کو۔ سب سے پہلے تو کہ بچوں کی پرسنٹیج یا بچوں کا زیادہ آنا ای سی کے، اور ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے 3 سال کے جب ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ای سی سینٹر میں یا کسی ایسے پری اسکول میں جائیں جہاں پہ ان کی نگہداشت بہتر طریقے سے کی جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ای سی ای کی کوالیفیکیشن کا سٹینڈرڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب وہ پرانے زمانے میں جن لڑکیوں نے سی ٹی کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو، وہ اس چیز کو نہیں چلا سکتے، وہ ان بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ لوگ سلیکٹ نہیں ہو سکتے ای سی ای کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اب بچوں کا اور اسٹوڈنٹس ٹیچرز کا ریشیو جو ہے وہ، یعنی کہ اگر ایک آئیڈیل سچویشن میں دیکھیں تو 20 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر ہوگی، لہٰذا ہمیں زیادہ ٹیچرز چاہیے۔ تو پھر یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم اتنی ٹیچرز کہاں سے لائیں، کیونکہ اگر آپ 100 بچے بٹھا کے ان کے اوپر ایک ٹیچر دیں گے تو وہ کوالٹی ایجوکیشن، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو سارے ڈومینز کی ہم بات کرتے ہیں، وہ سارے ایریاز کو وہ ٹیچر ایڈریس نہیں کر سکتی۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکلفل ٹیچرز نہیں ہیں۔ کوالیفائڈ ٹیچرز اور اسکلفل ٹیچر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کوالیفیکیشن تو آپ ماسٹرز کر لیتے ہیں، مے بی آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ مہارت یا اسکل نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو کس طرح سے سکھانا ہے، کانسیپٹس کیسے دینے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سی سرگرمیاں جو آپ نے کرنی ہیں، انٹریکٹیو کلاس کیسے بنانی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ تھا اس کو تھوڑا سا میں اور آپ کے لیے ایکسپلین کروں گی، وہ یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ کے پروگرامز جو ہیں وہ کیوں اتنے کم ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ارلی چائلڈہڈ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی جس کے تحت ہم ان کو ہم ایک طرح کا سٹینڈرڈ قسم کا انٹیگریٹڈ نیشنل کریکلم دے سکیں۔ نیشنل کریکلم بنا تھا 2007 میں، لیکن اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور خاص طور پہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ کی صرف ایک کلاس ہوتی ہے جو کہ کچی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک ماہر استاد نہیں ہوتا، اس میں بچے بہت زیادہ بھر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ 100 سے زیادہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوالٹی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پروگرام وہاں پہ نہیں ہوتا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج تک پالیسی کیوں نہیں بنی، کیونکہ ہماری ملک کی انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جو ماہر تعلیم ہیں ان کا کوئی اتنا خاص، اگر ہم پچھلے سالوں میں
پہ جائزہ لیتے ہیں تو ان کا کوئی ایک خاص جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر. اب اس کے ان سارے ایشوز کو ہم نے دیکھ لیا, ہم نے ٹیچر شارٹیج کو بھی دیکھ لیا, ہم نے ان کی لو پے کو بھی دیکھ لیا, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسٹیٹ یا مملکت جو ہے, جو ہمارا ملک ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہی ہے. تو کیا ہم سلوشن اس کا نکالیں؟ سلوشن یہ ہے, نمبر 1 تو یہ کہ حکومت کو اس کو اون کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر پالیسی سازی کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اور تیسرا یہ کہ ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑے گی کہ اس کی پیڈاگوجی یعنی کہ ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. مطلب آن دا ہول ہمیں کلاس روم کے اندر ایک پورا چینج لانا ہے ان دا فارم آف ٹیچر کی پیڈاگوجیکل سکلز اور کریکولم, کیونکہ کریکولم بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں. اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ ہم نے کمیونٹی کو انوالو کرنا, یعنی کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اگر ہم نے اس کی ایڈوکیسی کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کو, ماں باپ کو, کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں اسکول میں. جو اتنی زیادہ تعداد ہمارے بچوں کی جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, ان کو ہم کیسے ان سینٹرز میں لائیں, ان سینٹرز میں ٹیچر کیا کرے گی, ان سینٹرز میں کریکولم کیسا ہوگا. تو یہ سارے سلوشنز ہمیں لے کے جاتے ہیں ان ایشوز کی طرف, ان ایشوز کے حل کی طرف, کہ ہم اس کو اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کیسے ختم کریں. ٹیچرز کی لو پے کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جو فنڈنگ ہے وہ اس کو امپروو کریں, پبلک فنڈنگ کو انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لو پے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بیٹر امپلائمنٹ کی طرف, اور وہ کم تنخواہ ہوتی ہے تو اس لیے ٹیچر جو ہے وہ اسکول میں نہیں ٹکتا اور وہ چلا جاتا ہے دوسری بہتر نوکری کی طرف. اس کا ایفیکٹ جو ہے بچوں کی لرننگ کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ ارلی چائلڈہڈ میں اگر ٹیچر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ بچے کو یا تو مارے گا یا پھر اس کو اگنور کرے گا, اور وہ بچوں کی لرننگ جو ہے وہیں پہ رک جاتی ہے. یعنی کہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ وہیں رک جاتا ہے اور سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے, جسٹ بیکاز کہ جو ٹیچر ہے, جو استاد ہے, وہ اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہے. جو ہم نے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں ہمیں ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے ملک میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, اگر وہ سب مل کے اپنے اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو شاید بہتر تعلیم کے مواقع چھوٹے بچوں کے لیے میسر آ سکیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہمارے ملک میں 3 طرح کے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں, اور ایک جو نیم سرکاری ہیں, اور ایک بہت ایلیٹ پرائیویٹ سکولز ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ایلیٹ پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں ان کو بہت اچھی تعلیم ملتی ہے, ان کو ٹیچر بھی بہت اچھا ملتا ہے. لیکن جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز ہیں, جو کم فیس لیتے ہیں, جو گلی محلہ میں ہیں, یا جو سرکاری ادارے ہیں, ان تینوں کی آپس میں کوئی ایسی کوآپریشن یا کوئی ایسا باہمی طور پہ ان کو نہیں میسر آتے ایسے مواقع کہ وہ مل جل کے ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز, اپنے تجربات شیئر کر سکیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کے ریسورسز شیئر ہوتے ہیں, نہ ان کے تجربات شیئر ہوتے ہیں. سو اگر ہم اس کو ایک سم اپ کریں اس ساری ڈسکشن کو, تو ہمیں ایشوز بھی سمجھ آ گئے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم نے اس کو کیسے سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے حکومت کو کس طرح سے اس کے اوپر لانا ہے کہ وہ ایک پالیسی سازی کرے اور بہتر اسی کی ایجوکیشن ہمارے وفاقی اور صوبائی تعلیمی اداروں میں بھی دی جا سکے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہم نے ایشوز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو پڑھا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام ایشوز جو ہماری ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی راہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. خدا حافظ.